قد نرا تقلب وجهک فی السماء، ہم تیرا چہرہ بار بار گرتا ہوا آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ صحابہ کرام آسمان کی طرف کون دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ چہرہ آسمان کی یہ بات کس سے کہی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح نازل ہو رہی ہے۔ یہ بات ویسے بھی آپ کے عقیدے پر بھی زیادہ پڑ رہی ہے، جو آیت آپ پڑھ رہے ہو اس سے آپ کے عقیدے پر زیادہ۔ اب آپ کی بات چونکہ وہ آپ کو قابو نہیں آ رہی تو آپ نے عقیدے پہ زد لگا دی۔ دیکھو اچھا میں کیوں پڑھ رہی ہے مجھے سمجھائیں، میں یہ سب قابل ہے، میں جاہل ہوں، میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم آپ کا چہرہ آسمانوں میں پلٹتا ہوا دیکھتے ہیں، پیار ہے، ایک منٹ، پیار میں مانتا ہوں، اس سے کیا ثابت ہوا اللہ رب العالمین کی ذات کس طرف ہے؟ نہیں اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اپنے حبیب کو، اللہ کو تکتا رہتا ہے، ارے اپنے پیارے کو تکتا رہتا ہے، یہ بھی آیا میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں، مگر اس میں یہ کیا بات ہے؟ یہ تو سوال ہی نہیں ہے، یہ تو سوال ہی نہیں ہے۔ اللہ عرش الرحمن علی العرش استوى، یہ بات ہی نہیں ہے نا، اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ آپ کے عقیدے پر امام بخاری رحمۃ اللہ الرحمن علی العرش استوى، آسمان کا مطلب دیکھنا یہ نہیں ہوتا کہ خدا وہاں، آسمان کی طرف کا مطلب ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہے، اونچا ہے، اونچا دیکھو۔ ڈاکٹر صاحب آپ کسی ایسے بچے کو بلاؤ جس کو میں یہاں دیکھوں خدا کو یوں دیکھیے، نہیں دیکھ سکتا، ڈاکٹر صاحب دیکھیے، میں خدا کو یوں نہیں دیکھ سکتا، میں یوں نہیں دیکھ سکتا، میں یوں دیکھوں گا بھائی، بالکل، اس لیے کہ وہ ہے اوپر، نہیں یوں نہیں کہوں گا، نہیں وہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، دیکھیے آپ مجمع میں سے ایک چھوٹے سے بچے کو بھی بلائے نا جو بول نہ سکتا، بچے سے کیوں پوچھیں، علماء سے پوچھیں آپ، ہاں تو پھر بچے سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ بچہ بھی سمجھتا ہے، اچھا اللہ نے اس کی فطرت میں ڈال، لوگوں نے غلط پڑھا دیا۔ آپ ہمیشہ دعا مانگیں، یعنی عرفات کے موقع پہ رسول اللہ جب اس طرح ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے، آپ کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو رہی تو آسمان بھی تھا اللہ، میں آسمان کی بات، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے تو بڑا آسمان اوپر دیکھتے ہیں، عرش پر ہے، آپ ہمیشہ دعا مانگتے ہیں، آپ ہاتھوں کا رخ کدھر کرتے ہیں؟ اچھا یہ میرے مگر اس سے سمت کہاں سے نبی کریم کو معراج ہوئی، نبی کریم کو معراج ہوئی، آپ کو معراج ہر جگہ ہے کہ نہیں؟ جایا گیا، اللہ حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ ہے نا، ہر جگہ علم کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے عرش پر، استغفر اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے استغفر اللہ کی کیا بات ہے؟ کہ اللہ عرش پہ، ایک صحابی نے اپنی لونڈی کو تھپڑ مار دیا کسی جرم کی بنیاد پر، پریشان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ میں اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ فرمائیں کہ کیا میں اس کو آزاد کر دوں، اس کے ازالے میں اللہ میرا جرم معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مومنہ ہے تو اسے آزاد کر دے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے آج تک یہ بھانپا ہی نہیں، جانچا ہی نہیں کہ وہ مومنہ ہے کہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس لے آ، وہ اس کو لے کر آیا، اس کا ایمان جانچنے کے لیے نبی مکرم نے صرف 2 سوال کیے، اس سے مسند احمد کی روایت ہے، صرف 2 سوال۔ پہلا سوال کیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ حدیث میں آتا ہے فاشارت الی السماء، اس نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے قالت فی السماء، اس نے کہا آسمانوں میں ہے۔ آپ نے دوسرا سوال کیا من انا، میں کون ہوں؟ آپ نے اس خادمہ نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا مومنہ ہے، اسے آزاد کر دے۔ تو اس کا ایمان جانچنے کیا ثابت ہوا؟ وہ اپنا علم بتا رہی ہے، وہ اپنا علم بتا رہی ہے، وہ اپنے علم کے بارے میں بتا رہی ہے، اس کا مطلب وہ رسول کو سکھا رہی ہے کہ اللہ ماں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ وہ رسول کو سکھا تو نہیں رہے، اپنا علم اللہ کے نبی کے سامنے جواب دے رہی ہے اور آپ غلط بات پر خاموش ہو گئے۔ نہیں بات غلط کا ہے ہی، اس میں وہ اپنا علم بتا رہی ہے۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، بات غلط نہیں ہے۔ ہر بندہ، ہر عام انسان بھی اوپر کی طرف دیکھتا ہے کہ اللہ وہاں پر، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اللہ کی سمجھے کوئی۔ میرا سوال ہے خلیل الرحمان صاحب سے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ عرش کی طرف ہے تو آپ نماز عرش کی طرف نہیں، عرش پر، اچھا جی عرش پر ہے، چلیں بقول آپ کے وہ عرش پہ، تو آپ منہ قبلے کی طرف کیوں کر کے نماز پڑھتے ہیں پھر اوپر؟ اس لیے کہ عرش والے نے کہا ہے۔ اچھا جیسے عرش والے نے کہا ہے، جیسے قبلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے، اسی طرح عرش بھی اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے۔ اللہ کائنات کو گھیرے ہوئے، آپ کی تفکر نہیں چاہیے، اپنے مجھے قرآن مجید کی حدیث کی نصوص چاہیے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہ نہیں چاہیے، لیکن قبلتن ترداہ میں خطا نہیں ہے، قبلتن ترداہ میں خطا نہیں ہے، بالکل۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، اس کا علم، اس کی سماع، ایک سوال ہے، اللہ ہر چیز۔ خلیل الرحمان صاحب مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ اللہ عرش پر ہے تو عرش اللہ سے بڑا ہے یا اللہ عرش سے بڑا ہے؟
ذات کے اعتبار سے نہیں. اب بات آپ کو جواب دینا دیکھیے پڑے گا. امام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک موبائل ہے, یہ ڈبے پر ہے, دو ہی صورتیں کہ اللہ یہ سے اس سے بڑی چھوٹا کوئی ہے یا چیز بڑا. نہیں ہے. اگر اللہ عرش پر ہے اور عرش اگر سنیے میری, دیکھیں ہم نے آپ کی بات آرام اب سے آپ نے سوال کیا تو میرا سوال تو کر لیا نا. میرا سوال پورا ہونے دیں. اللہ اگر عرش پہ ہے تو سوال یہ ہے کہ اللہ عرش سے بڑا ہے یا چھوٹا. اگر اللہ عرش سے چھوٹا ہے تو اکبر نہ ہوا, اور اگر اللہ عرش سے بڑا ہے تو جو آپ کہہ رہے ہو وہ پر نہ ہوا. ہمارا عقیدہ تو یہ اور ہونا چاہیے. اس پر امام اسحاق بن راہوے, امام بخاری, امام احمد بن حنبل سوال کے جی الرحمن علی العرش استوى معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ. 4 باتیں امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمائی. اللہ کے خلاف کیا ہے, خود آپ نے اس کے خلاف. اب مجھے بات کرنے دیں. اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر ہے, اس پر ایمان واجب ہے, اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں. اس کے بارے میں سوال کرنا جیسے عرش بڑا ہے اللہ بڑا ہے, اس کے بارے میں سوال کرنا بھی جاتا ہے. انہوں نے یہاں اس روایت کا عرش کیا ہے یہ بھی نہیں کسی کو معلوم. عرش کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم کسی کو. ڈاکٹر صاحب عرش کا تو پتا ہے, عرش کیا ہے یہ بھی کسی کو نہیں معلوم. عبارت کا ترجمہ غلط عرش بھی نہیں پتا کسی کو کیا پتا ہے. عرش بھی نہیں معلوم. آپ صحیح کر رہے ہیں. انہوں نے اس روایت کا ترجمہ غلط کیے. کل میں انشاءاللہ صحیح کریں نا, کل ہو جائے گی نا بات. ڈاکٹر صاحب افطار کا وقت نہیں ہوں گے. یہ بھی بلا لوں گا کل. نہیں بھائی تم سب لوگ کل آ جانا یار, آ جائیں گے یہ لوگ کل. ایک وقفہ لے